نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر حاضر ہو جاؤ، دوڑتے ہوئے آ جاؤ جب وہ بلائیں تمہیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب جان لو کہ اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالی کا محبوب رسول جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے وہ تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی، لما یحییکم، یعنی تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی اور تمہاری جاں بلب روحوں کو تازگی و نشاط عطا فرمانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی روشن اور سچی کتاب تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سنت نبوی ہی تمہاری زندگی کا سرچشمہ ہے، اس کی پیروی میں تمہاری بقا و دوام کا راز مضمر ہے۔ ہر بات میں سنت نبوی کی اطاعت سے دل زندہ ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس طوفان خیز دور میں اپنے چراغ ایمان کو روشن رکھ سکیں اور اطاعت حبیب خدا سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر سکیں، آمین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابی سعید فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ نماز ختم کرنے کے بعد میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اس غلام کو یاد فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، اب فارغ ہو کر حاضر ہو گیا ہوں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابا سعید، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ جس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ فقہائے کرام نے اسے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بلائیں تو حاضر خدمت ہو جائے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جائے، خواہ وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی
غور طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت الگ الگ دعوتیں نہیں بلکہ ایک ہی دعوت ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول جب بلائیں تو دوڑتے ہوئے آ جاؤ، فوراً آ جاؤ، خواہ تم نماز میں ہی کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. نبی کی آواز پر لبیک کہو اور جب بلائیں تو فوراً آ جاؤ. انسان کتنا ہی دانشمند اور طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ارادے میں حائل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ چاہے تو نور عرفان سے اس کے دل کو درخشاں کر دے اور چاہے تو ہدایت کے سب چراغ بجھ جائیں، ہر گپ اندھیرا ہو جائے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے خدا، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر دوڑتے ہوئے آنا ہے. آپ کی اطاعت میں تاخیر کرنا نہیں ہے. اگرچہ آپ نماز میں بھی ہو تو لیکن نبی کے پکارے پر آپ آنا ہے. کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، آپ کیسے بھی حالت کیوں نہ ہو، نبی کی آواز پر دوڑتے ہوئے آنا فرض ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہیں ذکر نہیں آیا کہ آپ نے اذان کہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے، لیکن کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اذان کہی ہے، اپنے منبر سے اذان کہی ہے. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہتے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح فرماتے تو سب کو دوڑتے ہوئے آنا فرض ہو جاتا تھا. جنگل سے درند چرند پرند سب دوڑتے ہوئے آنا پڑتا تھا. جب اور کوئی بیمار ہے تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آنا، عورتوں کو آ جانا فرض ہو جاتا تھا. کسی بھی حال میں کیسی بھی کیفیت میں ہو سب کو لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آنا لازم ہو جاتا تھا اس وقت. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں فرمائی، کبھی اذان نہیں کہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ارشاد فرماتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ساری مخلوق کو جمع ہو جانا پڑتا تھا. صحابہ کرام کا عمل دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اس پر عمل کیا. ایک صحابی رسول تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں تھے کہ دروازے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. اسی طرح بغیر انزال کے اپنی بیوی سے علیحدہ ہو کر فوراً حاضر بارگاہ ہو گئے. آپ خلوت میں تھے، تنہائی میں تھے صحابی رسول، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو گئے. فرمایا لعلنا عجلناک، شاید ہم نے تم کو جلدی میں ڈال دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آواز دی اور تم فوری جلدی میں آگے ہے. عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جاؤ غسل کر لو. تو صحابہ کرام کسی بھی حالت میں دوڑتے ہوئے آ جاتے تھے. غسل کی حاجت بھی تھی تو اب دوڑتے ہوئے آ گئے. اسے یہ مسئلہ فقہا ثابت کرتے ہیں کہ جو شخص عورت سے جماع کرے اور بغیر انزال علیحدہ ہو جائے اس پر غسل واجب ہوگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کا نکاح ہوا. پہلی رات تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رات تھی، شادی کی پہلی رات تھی. بیوی کے پاس گئے، ابھی غسل نہ کیا تھا کہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا
کہ چلو جنگ کے لیے، بغیر غسل کیے ہوئے آگے وہ حکم ہوا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات ہے، آپ اپنے کمرے سے باہر نکل گئے فوراً، غسل بھی نہیں کیے آپ، اور پھر جنگ میں چلے گئے اور جنگ میں شہید ہو گئے. جب تمام لاشوں میں سے ان کی لاش نکالی گئی تو ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں. تو وہ غسل دیے گئے ہیں ملائکہ کے ذریعے. تو نبی کی آواز پر لبیک کہے، کیسی بھی مصروفیت رہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ رہو، نبی کی محبت پر سب کچھ قربان، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا نفس، کیسی بھی کیفیت میں ہو، آپ سب کچھ چھوڑ دے کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے ہے. شادی کی رات جو ہے آپ بیوی کو چھوڑ دیے ہیں، نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے ہیں اور جہاد میں شہید ہو گئے. ملائکہ لے گئے اور غسل فرمائے تو آپ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں. صحابہ کرام کو بہت سی عبادات وہ میسر ہوئی جو ہم کو نہیں ہو سکی، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پکارنے پر حاضری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب. کوئی شخص کسی درجے میں پہنچ کر صحابی رسول تک نہیں پہنچ سکتا. یہ شرف کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا، کسی امتی کو، کسی تابعی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابہ کے برابر ہو جائے. حضرت اویس قرنی کیوں نہ ہو، آپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی شان تو بہت بلند ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو نہیں بلاتا. اگر نمازی بحالت نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وہ بھی کرے، جب بھی وہ نماز ہی میں رہے گا، پھر جتنی رکعت رہ گئی تھی وہی پڑھے. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نمازی کو آواز دے اور وہ نماز سے دوڑتا ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں رہے، اس کے بعد پھر جا کر نماز میں شامل ہو جائے، اپنی نماز جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے مکمل کر لے، تو یہ بھی عبادت، یہ بھی نماز، وہ بھی نماز، اس کا بھی اجر نبی کے بلانے پر وہ نماز سے خارج نہیں ہوا ہو، یہ بھی داخل عبادت ہے. تفسیر بیضاوی نے یہاں ذکر کیا ہے کہ نماز بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر حاضری ہے، تو یہ حاضری دوسری حاضری سے نہیں ٹوٹتی. نماز کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا واجب ہے. السلام علیکم ایھا النبی، دوسرے کو سلام کرنا نماز توڑ دیتا ہے. نبی کی برابری کرتے ہیں تو آپ نماز میں کسی دوسرے کو سلام کریں نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن نبی پر سلام کرنا واجب. السلام علیکم ایھا النبی، یہ نماز میں نبی کو سلام کرنا واجب ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے کہ چند صورتوں میں نماز توڑ دینا چاہیے، جیسا ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے جبکہ اسے خبر نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بے خبری میں چھت سے یا کنویں میں گر جا رہا ہے تو نماز توڑ دے اور اسے بچا لے. یعنی کسی کی جان بچانے کے لیے بھی چھت سے گر رہا ہے یا کنویں میں گر رہا ہے یا کسی طرح سے اگر جان کا نقصان ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے بھی نماز توڑ سکتے ہیں. اگر نمازی کا سواری بھاگی جا رہی ہے یا ریل چھوٹ رہی ہے یا بس چھوٹ جا رہی ہے تو اس صورت میں بھی نماز توڑ سکتا ہے.
کہ اگر ٹرین چھوٹ رہی ہے، پلین چھوٹ رہا ہے، نماز یا تمام چیزیں کسی وجہ سے اگر، تو وہ نماز توڑ سکتا ہے. کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنے کے لیے نماز توڑ سکتا ہے. نماز میں ہے، کوئی مسلمان کے ساتھ مار پیٹ کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو نماز توڑ کر اس کو بچائے. اور اسی طرح کسی نے تنہا نماز شروع کی تھی کہ جماعت کی تکبیر ہو گئی، یہ نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں فرض نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، لا علمی میں آیا اور فوراً نماز شروع کر دی. اب بعد میں اقامت جیسے ہی شروع ہو گئی تو وہ نماز توڑ گئے، اس جماعت میں شامل ہو جائے. مگر تمام صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے یعنی قضا کرنی ہوگی. اگر آپ ٹرین کے لیے نماز توڑے، پلین کے لیے نماز توڑے، سواری کے لیے نماز توڑے، یا کسی کو بچانے کے لیے نماز توڑے، کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کی مصیبت زدہ کو بچانے کے لیے، یا آپ نماز شروع کر دیے تھے پھر دوسری نماز جماعت کے لیے توڑے، بہرحال جتنے بھی نمازیں اگر آپ توڑے فوراً اس کی قضا بھی ہو جائے گی. لیکن نبی کے بلانے پر جو نماز میں اگر نبی بلائے تو وہاں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز نہیں ٹوٹے گی. حدیث مبارکہ پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن مجید پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن و حدیث ایک زبان ایک ہی لفظ سے ادا ہوئے. قرآن اور حدیث ایک ہی لفظ سے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے قرآن، یہ حدیث ہے حدیث. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے. ان کے لب اور دہان سے جن الفاظ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے اسے قرآن مان لیا، اور جن کلمات کے متعلق فرما دیا کہ یہ حدیث ہے، ہم نے انہیں حدیث مان لیا. زبان ایک ہے مگر کلام کی نوعیتیں دو. بلانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کبھی اپنا نام لے کر، کبھی رب تعالیٰ کا نام لے کر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں. یعنی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر حاضر ہو جاؤ، وہ تمہارے اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زندگی بخشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت کا بھی مظہر کامل بنا دیا. زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے یہ صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ بھی زندہ فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو زندگی بخشتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں، زندے کے دل کو زندگی بخشتے ہیں، جان کو، خیالات کو زندہ فرمانے والے ہیں. اور کیوں نہ ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر غرق فرعون کے گھوڑے کے لیے آگے ہو گئے. گھوڑا گھوڑی کے پیچھے لگا. اس گھوڑی کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی اس جگہ گھاس اگ آتی تھی. بنی اسرائیل کے ایک شخص سامری نے یہ خاک اٹھائی اور غرق فرعون کے بعد سونے کا بچھڑا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دی، تو سونے کے بچھڑے میں جان پیدا ہو گئی. سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے ٹاپ کی جو گھاس تھی، مٹی تھی، خاک جو تھی، وہ زندگی پیدا کر دی. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم لگا گھوڑی سے، گھوڑی کا خاک سے، اور خاک پڑی بے جان بچھڑے کے منہ میں. تو حضرت جبرائیل امین گھوڑی پر ہے، اور گھوڑی کا خاک اور خاک پڑی بے جان بچھڑے کے منہ میں ڈال دیے وہ خاک، تو وہ زندہ ہو گیا. اسی لیے اس کو روح الامین کہتے ہیں، کیونکہ ان سے روح ملتی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہزارہ جبرائیلی طاقتیں ہیں. تو
تو ان کے اشارے سے مردے بھی زندہ کیوں نہ ہوں؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی خاک وہ بچھڑے میں ڈالے تو وہ زندگی بخش سکتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے، آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے ارشاد سے یقیناً زندگی عطا ہوتی ہے۔ مدارج نبوت میں بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، انہوں نے بکری ذبح کی، ان کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے والد کے ڈر سے چھت پر بھاگ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے نے یہ دیکھا کہ بکری کو کس طرح ذبح کرتے ہیں، دیکھ کر ایک بھائی کو ذبح کر دیا اور ڈر کر چھت پہ بھاگنے لگا، وہاں سے پاؤں پھسلا تو وہ بھی گر کر مر گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دونوں بچوں کی ناشوں کو چھپا دیا تاکہ دعوت میں حرج نہ ہو۔ جب کھانے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف رکھا تو فرمایا کہ جابر اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ عرض کیا، تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ فرمایا اور ساتھ کھانا کھایا۔ یہ آپ کا معجزہ مدارج نبوت میں لکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دعوت میں دسترخوان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہنچا۔ اس کے بعد جب کبھی وہ دسترخوان استعمال کے بعد دھونے کے قابل ہو جاتا تھا تو اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتے تھے، وہ اس میں نہ جلتا تھا بلکہ صاف ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگنے سے دستر جو ہے جلنے سے محفوظ۔ امام بیہقی نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی، اس نے جواب دیا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میری بیٹی زندہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر دکھاؤ۔ اس نے آپ کو اپنی بیٹی کی خبر دکھائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا۔ لڑکی نے خبر سے نکل کر کہا لبیک و سعدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا اور اپنے لیے آخرت کو دنیا سے اچھا پایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زندہ کیا۔ حافظ ابو نعیم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کا چہرہ متغیر پایا، اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے، گھر میں کچھ موجود ہے کھانے پینے کے لیے؟ بیوی نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ بکری اور کچھ بچا ہوا توشہ ہے، بکری اور کچھ توشہ، بس میں نے بکری کو ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کو ذبح کیا اور آپ کی بیوی نے دانے پیس کر روٹی اور گوشت پکایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے کچھ دانے تھے جسے روٹی بنائی گئی اور گوشت بکری کو ذبح کیا ہوا۔ آپ نے پھر ہم نے ایک پیالے میں سرید بنایا، اسی گوشت سے ایک سرید بولتے ایک شوربہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔
تو حضرت جابر نے کیا کیا، ایک بکری کو ذبح کیا اور جو دانے بچے ہوئے تھے گیہوں کے، اس سے آپ نے کچھ روٹیاں بنائی ہیں اور ایک پیالہ سرید کا، اتنا مختصر آپ تیاری کیے ہیں، ایک پیالہ اور چند روٹی اور گوشت بنا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جو ہے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کر رہے ہیں، میزبانی کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ اب آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ قوم کو بلا رہے ہیں، سب کو جمع کر رہے، محلے میں جتنے بھی تھے، بستی میں جتنے لوگ تھے سب کو لے کے آ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب ایک جماعت سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آتی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دستر بچھا دیے ہے، اب ایک قوم آ رہی ہے، لوگوں کی ایک جماعت آ رہی ہے، جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں، وہ پورا دستر پہ بیٹھے ہیں، تناول کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر دوسرے لوگ آ رہے ہیں، پھر سیر ہو کر کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور پیالے میں جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچ گیا۔ تو ساری قوم جو ہے اس ایک بکری کو ذبح کرنے کے بعد کھا چکی، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ بستی میں جتنے موجود تھے سب سیر ہو کر کھائے، روٹی بھی کھائے، بوٹی بھی کھائے، سرید بھی پیا، سب نے۔ لیکن اس کے بعد دیکھا گیا تو پھر جیسا تھا ویسا ہی موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ نے پیالے کے وسط میں ہڈیوں کو جمع کیا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، پھر آپ نے کچھ کلام پڑھا۔ حضرت جابر فرماتا ہے جسے میں نے نہیں سنا۔ ناگہاں وہ بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھی، آپ نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جا۔ پس میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کی قسم یہ ہماری بکری ہے جسے ہم نے ذبح کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، پس اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ سن کر میری بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ تو بکری کو زندہ بھی فرمائیں، مردے کو زندہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک آپ کا معجزہ ہے، اور پھر مختصر کھانے میں سیر ہو کر سینکڑوں لوگ بستی والے پورے سیر ہو کے کھائے، کھانے میں جو برکت ہوئی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد سلام بن مشکم یہودی کی زوجہ نے بکری کا زہر آلود گوشت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بازو اٹھا کر کھانے لگے۔ وہ بازو بولا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے۔ گوشت جو ہے کہنے لگا کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ وہ یہودیہ طلب کی گئی تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ یہ معجزہ مردے کے زندہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک جز کا زندہ کرنا ہے، پورا بکرا نہیں تھا، وہاں صرف گوشت کا چند حصہ تھا۔ وہ اب گوشت اٹھائے تو گوشت کھا رہا ہے، تو اس گوشت کے ایک جز میں بھی زندگی پیدا ہو گئی، حالانکہ اس کا بقیہ جو اس سے مفصل تھا، وہ جو علیحدہ جو تھا وہ مردہ ہی تھا۔ اب جس گوشت کی بوٹی کو آپ اٹھائے وہ آواز دے رہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا، اور دوسرا جو گوشت ہے وہ ساکت ہے، وہ تو مردہ ہی ہے، لیکن جس گوشت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا وہ زندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا آپ کی خاطر زندہ کیا جانا اور آپ پر ایمان لانا بھی بعض احادیث میں وارد ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کئی رسالے تصنیف کیے ہیں اور دلائل سے ثابت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بھی مردے زندہ ہو گئے،
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک نوجوان نے وفات پائی، اس کی ماں اندھی بڑھیا ہوا تھی، ہم نے اس نوجوان کو کفنا دیا اور اس کی ماں کو پرسا دیا۔ ماں نے کہا کیا میرا بیٹا مر گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے یوں دعا مانگی، یا اللہ اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ تو ہر مشکل میں میری مدد کرے گا تو اس مصیبت کی مجھے تکلیف نہ دے۔ ہم وہیں بیٹھے تھے کہ اس نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا اور کھانا کھایا، ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ یہ سب معجزات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غرض کے جانوروں کو، انسانوں کو، پتھروں کو، لکڑیوں کو جان بخشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کنکریوں کو جان بخش کر کلمہ پڑھوایا۔ کنکری نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا ہے، دشمن کے نرغے میں رہ کے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو بولی جو ہے خواہ دشمن کی مٹھی میں کیوں نہ ہو، ہمیشہ نبی کے گن گاتے رہنا ہے۔ لکڑی جو ہے فراغ میں روئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردہ انسانوں کو زندہ کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے جان چیزوں میں جان بخشی۔ یہ ہے اس آیت کے معنی لما یحییکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔